बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, क्या ईरान भी इसराइल और अमेरिका के सामने झुक गया है? क्या ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है? क्या ईरान की मौशी सलामती, दिफाई सलामती पर अब गालिब आ चुकी है? क्या मोहसिन फखरेजादा, जनरल कासिम सुलेमानी, हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हानिया की कुर्बानियां रायगा चली गई हैं? क्या ईरान दुनिया भर में अपनी प्रॉक्सी जंगों को अब खत्म करने जा रहा है? क्या इस मर्तबा अमरीका ईरान न्यूक्लियर दस्तबरदारी माहिदे की पासदारी करेगा? और क्या इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह और हूसी बागियों की अब सप्लाई चेन टूट चुकी है? अमरीकी दबाव के नतीजे में इन तंजीमों की अब कमर टूट चुकी है। आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता कई हफ्तों से अमरीका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदारी के हवाले से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 3 रोज से डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वुस्ता का एक दौरा कर रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान कतर में उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इंदिया दिया है कि ईरान के साथ उनके मुज़ाकरात कामयाबी के बहुत करीब हैं और अन करीब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाएगा। ट्रंप एक तरफ इसको एक अचीवमेंट के तौर पर देख रहे थे, तो दूसरी तरफ ट्रंप ये भी कह रहे थे कि हमारे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि हम अच्छे तरीके से मुज़ाकरात के जरिए ईरान को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मना लें और न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए, और दूसरा रास्ता तशद्दुद का था, ताकत का था, जंग का रास्ता था, जिससे ईरान के लिए और दुनिया के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। ट्रंप ने अपने दौरे के दौरान कतर की क़यादत से भी रिक्वेस्ट की बाकायदा तौर पर कि वो अपना रोल प्ले करें ईरान को इस बात पर मनाने के लिए कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए। एक तरफ ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियर डील होने जा रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, जो कि खुशाइंद है, तो दूसरी तरफ ईरान भी मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। ईरान के बाज रहनुमा, बाज ओहदेदार ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर ईरान पर से मुकम्मल तौर पर अमेरिका मौशी पाबंदियां हटा दे तो वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं। अभी गुज़श्ता चंद हफ्तों से ओमान की सालिसी में 4 दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के। ओमान के अंदर ये मुज़ाकरात हुए, फिर ये इटली के शहर रोम के अंदर ये मुज़ाकरात हुए। आज भी तुर्की में E3 ममालिक के साथ ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात कर रहा है, और ये जो 3 ममालिक हैं, इसमें बरतानिया है, इसमें जर्मनी है, इसमें फ्रांस है, ये ममालिक इसमें शामिल हैं। लेकिन अहम बात यह है कि मुस्लिम उम्मा में ये जो 56 या 57 इस्लामी ममालिक हैं, ईरान वो वाहिद मुल्क था जो सीसा पिलाई हुई दीवार था इसराइल के मुकाबले में अमेरिका के सामने, और जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब था उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट वो ईरान था। ईरान ने बहुत भारी कीमत अदा की अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की। ईरान के बेशुमार रहनुमाओं को, साइंसदानों को कत्ल किया गया बाकायदा तौर पर, जिसमें मोहसिन फखरेजादा सर फहरिस्त हैं। इसी तरीके से जनरल कासिम सुलेमानी को हिट किया गया। फिर ईरान के अंदर जो सबसे बड़ी मुज़ाहमत की तहरीक इस वक्त दुनिया के अंदर चल रही है फ़लस्तीनियों के हक में, हमास की क़यादत, उसके सरबरा इस्माइल हानिया को तेहरान के अंदर कत्ल किया इसराइल ने, और उसके साथ साथ हमने देखा कि हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के कायद थे, उनको बाकायदा तौर पर शहीद किया। तो बहुत बड़ी कुर्बानी ईरान ने दी है। ईरान ने ईरानी इनकलाब के बाद एक बहुत बड़ी एक जंगी हिकमत अमली अडॉप्ट की, जिसके तहत ईरान ने इसराइल को केटर करने के लिए, अमेरिका का मुकाबला करने के लिए मशरिक़ वुस्ता में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉक्सी क्रिएट की,
جس میں ایسی تنظیمیں تھیں جنہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا، جس میں حزب اللہ تھی، جس میں حماس تھی. حماس آل دو کہ وہ ایک سنی تنظیم ہے، لیکن چونکہ وہ اسرائیل کے خلاف تھی تو اس کو جنگی سامان دینا، اس کی مالی مدد کرنا، اس کی دفاعی مدد کرنا، اس کی ٹریننگ کرنا. اسی طریقے سے یمن کے اندر حوثی باغیوں کو سعودیز کے اگینسٹ کھڑا کیا. ایک طویل عرصے تک مسلم ورلڈ کے اندر ایک بلاک پالیٹکس رہی ہے، شیعہ سنی کی ایک واضح تقسیم رہی ہے، اور جو شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے اس نے اپنے لیے عراق میں، شام میں، یمن میں اور اسی طریقے سے لبنان کے اندر بہت بڑا ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کیا اور ایک بڑا مشکل ٹف ٹائم دیا. لیکن یہ جو 7 اکتوبر کا حملہ تھا، اس کے بعد ایک نیا سینیریو بلڈ ہوا، اور اس سینیریو کے بعد آج غزہ ملبے کا ڈھیر ہے. لیکن اگر کوئی پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کا واضح ارادہ رکھتا ہے، ایران کے نیوکلیر پروگرام سے خوف زدہ ہے، تو وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل کا نمبر 1 جو دشمن ہے وہ اس وقت ایران ہے. تو ایران نے جہاں بہت مشکل وقت سہا، بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، وہیں ایران کی قیادت اب مجبور ہو گئی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک معاہدہ امریکہ کے ساتھ ایران نے کیا. ایران نے نیوکلیر پروگرام سے دستبرداری کا فیصلہ کیا، یورینیم کی جو افسردگی تھی اس کو منیمائز کیا امریکی کنڈیشنز کے مطابق. لیکن جب ٹرمپ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اس معاہدے کو یک طرفہ ختم کر دیا، اور امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا، اور جو گارنٹرز تھے وہ بھی بے بس تھے. تو اس مرتبہ اگر ایک نیا ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا کہ امریکہ کی گارنٹی کون دے گا، اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا. اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ایران نیوکلیر پروگرام سے دستبردار ہو گیا ہے، تو کیا اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرے گا؟ کیا امریکہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا؟ کیا یہ جو دوستی کا تعلق ہے یہ دیر پا ہو سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر نیوکلیر پروگرام سے ایران اس دفعہ دستبردار ہو جاتا ہے تو یہ ایران کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ایران کو ایک سپیس چاہیے، جنگ لڑنے کی بجائے وہ اپنی معاشی حالت کو بہتر کرے، اپنے آپ کو مستحکم رکھے، سٹیبل کرے، ٹائم گین کرے. اور جو ہاتھی اس وقت بکھرا ہوا ہے، جس نے حماس کو بہت نقصان پہنچایا، حزب اللہ کو بہت نقصان پہنچایا، ایران کی پراکسیز کے اگینسٹ ایک بہت بڑا گھیرا تنگ کیا گیا باقاعدہ طور پر، تو ایسی سچویشن کے اندر ایران کو 2 قدم سٹیپ بیک کرنا چاہیے اور ایران کو ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آنا چاہیے. وقتی طور پر اگر ایران نیوکلیر پروگرام سے دستبردار ہو بھی جاتا ہے تو یہ ایران کے لیے کوئی بڑی ڈیل نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر ماضی کے اندر بھی پابندیاں لگتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران کا سفر جاری رہا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہیدوں کے خون کے ساتھ غداری ہے. اگر آپ نے نیوکلیر پروگرام سے دستبردار ہونا تھا تو پھر اسرائیل سے اتنی جنگیں لینے کی کیا ضرورت تھی، اتنے سائنٹسٹ شہید کروانے کی ضرورت کیا تھی، اتنی پراکسیز تیار کرنے کی ضرورت کیا تھی. لیکن ایک انڈیکیٹر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حوثی باغیوں نے امریکہ کے ساتھ ایک ثالثی کر لی ہے، صلح کر لی ہے، پاکستان نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ جو کہ ایک شیعہ ملٹری ہے، ایک ملیشیا ہے، ایک آرمی ہے، ایک دفاعی قوت ہے، وہ بھی ان قریب لگتا ہے کہ وہ سیلنڈر کر جائیں گے. بٹ ایران کے پاس چوائسز کیا تھیں؟ ایران ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، پیجر بلاسٹ کیے گئے، حزب اللہ کی قیادت کو ٹارگٹ کیا گیا، ہٹ کیا گیا، ٹیکنالوجی کے بھرپور استعمال کیا گیا. کبھی دمشق میں ایران کے سفارت خانے کو اٹیک کیا جاتا ہے، کبھی اس کی عسکری قیادت کو اٹیک کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ ایک بہت بڑی خوش فہمی ہے ایران کے اس اسکول آف تھاٹ کو کہ اگر وہ نیوکلیر پروگرام سے دستبردار ہوں گے تو امریکہ ان کو خوشحالی کا موقع دے گا، اسرائیل ان کو پنپنے کا موقع دے گا. قرۂ ارض کے اوپر جب تک ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ایران کے لیے یہ جو نیوکلیر پروگرام تھا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک واحد ملک تھا. باقی تمام عرب ممالک اسرائیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اسرائیل کی سفارتی سیاسی حمایت کر رہے ہیں، اور
فلسطینی عوام کے خون کا سودا کر رہے ہیں، تو یہ ایران ایک ایسی قوت تھی، ایک ایسی طاقت تھی جس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کم سے کم وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر ہوگی۔ تو یہ مسلم ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، ایک بہت بڑا لاس ہے کہ اب وہ واحد طاقت، وہ واحد قوت بھی اسرائیل اور امریکہ کی دھمکیوں کے سامنے جھک گئی ہے، اور اس جھکنے کی قیمت چند پابندیوں سے آزادی ہو سکتی ہے، لیکن یہ آزادی کیا ان کی مستقل آزادی کو پروٹیکٹ کر سکے گی؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔